ایپیسوڈ 5 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو کیا میری شخصیت، میری ذہانت کی کوئی حیثیت نہیں؟ مشکور آپے سے باہر ہونے لگا۔ یہ بات نہیں، یہی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بات نہیں بنتی تو نہ بنے۔ شہناز اسے فخر اور محبت سے دیکھتی رہی، اس کی یہی مردانہ کوالٹی اسے پاتی تھی۔ اسے منانے رام کرنے میں خاصی دیر لگی۔ شہناز نے اس سلسلے میں اپنی ممی سے بات کی۔ ممی نے پاپا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ کیسی خبر لے آئی فہمیدہ؟ انہوں نے کہا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ یہ بتائیں کہ عثمان کیسا لڑکا ہے؟ پاپا نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ عثمان تو مثالی لڑکا ہے، سچ پوچھیں مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن اس وقت اس کا تذکرہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ ممی کے لہجے میں حیرت تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ان کی گفتگو سنتی ہوئی شہناز نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے جان لیا کہ اب ممی کا ووٹ بھی اس کا نہیں رہے گا۔ میں تم سے بات کرنے ہی والا تھا، عثمان نے مجھ سے شہناز کے لیے بات کی ہے۔ فہمیدہ بیگم کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کمال ہے، میں نے کبھی اسے شہناز میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ شرافت یہی ہوتی ہے۔ نجم الحسن بولے، بات جس انداز میں ہونی چاہیے اس نے اسی انداز میں کی ہے، لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تم کہتی ہو کہ شہناز… آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں شہناز سے بات کروں گی۔ ممی نے شہناز سے بات کی۔ شہناز اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ عثمان تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ مشکور کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ فہمیدہ بیگم نے نجم الحسن کو بتایا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مشکور سے مل لینا چاہیے، دیکھا تو جائے کہ لڑکا کیسا ہے۔ مگر ان کا فیصلہ تھا کہ پہلے مرحلے میں وہ صرف مشکور سے ملیں گے۔ شہناز کے لیے یہ بات بھی توقع سے بڑھ کر تھی۔ مسز شمیم کی تقریر جاری تھی، لیکن عثمان حفیظ اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ نجم صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے شہناز سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن بات جس انداز میں جہاں پہنچنی چاہیے تھی وہاں پہنچا دی تھی۔ نجم صاحب نے اس کی بات خاموشی سے سنی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ عثمان بھی اپنے بات کہنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ اگلے روز نجم صاحب نے شام کے وقت اسے فون کیا۔ بیٹے تم مائنڈ نہ کرنا کہ کل میں نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، میرا جواب تو تم جانتے ہو۔ عثمان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جانتا ہوں کہ احتیاطاً اسے اپنی خوشگمانی پر محمول کر رہا ہوں۔ یہ خوشگمانی نہیں، اگر فیصلہ صرف میرا ہوتا تو میں کل ہی تمہیں جواب دے دیتا، لیکن یہ معاملہ براہ راست شہناز کی زندگی کا ہے۔ پھر مجھے تمہاری آنٹی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ پہلے موقع دیکھ کر میں ان سے بات کروں گا، پھر وہ شہناز سے بات کر لیں گی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں انکل۔ بیٹے کچھ دن لگیں گے، میں انتظار کروں گا انکل۔ اور یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم گھر آنا چھوڑ دو، تم پہلے کی طرح ہمارے ہاں آتے رہو گے۔ مجھے یقین ہے کہ فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ شکریہ انکل۔ ریسیور رکھنے کے بعد عثمان نے آنکھیں موند لی۔ اس کی آنکھوں پر سپنے اتر آئے تھے۔ معاملات شہناز کی توقع سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس روز عثمان نہیں آیا تھا۔ شہناز کے لیے بات باعث تشویش تھی۔ وہ اب بھی معمول کے مطابق گھر آ رہا تھا اور اس کے انداز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ جس مزاج اور طبیعت کا آدمی تھا، شہناز کو توقع تھی کہ اب ان کے گھر نہیں آئے گا۔ شرمیلے لوگوں کا رد عمل تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات تھی، شہناز نے اپنی مرضی 2 ٹوک لفظوں میں بتا دی تھی اور پاپا نے اسے مسترد بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ صرف مشکور سے ملیں گے۔ اس صورت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے عثمان کی حوصلہ افزائی کی ہو، مگر عثمان پھر بھی معمول کے مطابق آ رہا تھا۔ عام طور پر وہ ایک دن چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ سلسلہ اب بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ شہناز بہت پریشان تھی۔ اسے لگتا تھا کہ پاپا نے یا پھر ممی نے عثمان کو یقیناً کوئی یقین دہانی کروائی ہوگی، اسی لیے اس کا طرز عمل بالکل نارمل ہے، اور اگر کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشکور کے سلسلے میں پہلے ہی سے کوئی منفی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
اس روز عثمان نہیں آیا تھا۔ کھانے کی میز پر صرف گھر کے لوگ تھے۔ محمود اور سعود تو کھانا کھا کر جلد ہی اٹھ گئے۔ پھر پاپا بھی اٹھ گئے۔ اپنے کمرے کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے اس سے کہا، نازو بیٹی، ابھی تمہیں کوئی کام ہے؟ جی پاپا، برتن سمیٹنے ہیں۔ کام نمٹا کر اوپر میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شہناز کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ جی پاپا۔ 20 منٹ بعد وہ پاپا کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو آوازوں سے انداز ہوا کہ ممی پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں۔ میری پوزیشن بے حد نازک ہے فہمیدہ بیگم، پاپا کہہ رہے تھے، چھان بین کرنا میرا فرض ہے۔ دشواری یہ ہے کہ نازو مجھے غیر جانبدار تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ اس کے باپ ہیں، یہی نہیں آپ اس سے محبت بھی تو کرتے ہیں، ممی نے کہا۔ وہ جانتی ہے کہ آپ اس کا برا نہیں چاہیں گے، بلکہ اس کے لیے بہتر سے بہتر کی خواہش کریں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ آپ کی غیر جانبداری پر شک کرنے کی حماقت کرے گی۔ تم نہیں جانتی فہمیدہ بیگم، جوان خون میں جب جذباتیت کا ابال آئے تو وہ کچھ نہیں سوچتا اور نہ کچھ سمجھتا ہے، کم از کم اس وقت نہیں۔ سمجھ بعد میں آتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے سچ، جھوٹ اور برا بھلا بتائیں بھی نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شہناز کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی۔ اس گفتگو سے اس کے اندیشوں کی تائید ہو رہی تھی۔ کوئی فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ جی پاپا، وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹی، پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے اپنا بہی خواہ سمجھتی ہو یا نہیں۔ شہناز جانتی تھی کہ کیا بات سامنے آنے والی ہے۔ اس نے کہا، پاپا میرا ایمان ہے کہ آپ میرے بھلے کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو تمہیں اعتماد ہے کہ میں تمہارے متعلق جو بھی فیصلہ کروں گا وہ درست ہوگا؟ یہ دو باتیں مختلف ہیں پاپا، فیصلے کا درست ہونا یا آپ کے نقطہ نظر سے میرے حق میں بہتر ہونا۔ شہناز نے بے حد رسان سے کہا، گویا تمہیں اس سلسلے میں مجھ پر اعتماد نہیں؟ پاپا کے لہجے میں اداسی تھی۔ یہ بات نہیں پاپا، آپ دنیاوی نقطہ نظر سے میرے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، اس نے اعتماد سے کہا، لیکن آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ باطنی طور پر میری پسند ناپسند، میری ترجیحات اور میری ضرورتیں کیا ہیں۔ اس معاملے میں آپ کا فیصلہ ضروری نہیں کہ درست ہو، اس لیے کہ آپ میں نہیں ہیں، آپ شہناز نہیں۔ پاپا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوگی۔ باہر کیف تم کچھ بھی ہو، مجھے تو اپنا فرض انجام دینا ہے۔ میں اس لڑکے مشکور سے مل چکا ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ وہ کسی اعتبار سے بھی تمہارے لائق نہیں۔ مجھے بھی یہ سن کر افسوس ہوا پاپا، لیکن کیا کروں، وہ میری پسند ہے، اور پسند کا اختلاف کوئی بڑا اور اہم مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پاپا کہ کوئی زیور خریدتے وقت میری پسند آپ کی پسند کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ زیور میرے لیے خریدا جا رہا ہے۔ پاپا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ یقیناً ان کے لیے شوق کا باعث بنے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھالا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، مگر زیور کی حد تک۔ زیور اور شوہر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ زیور جب جی چاہے بدلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شوہر اتنی آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ شہناز ایک لمحے کو کنگ ہو گئی۔ پاپا نے اس کی بات پکڑ کر بے حد منطقی دلیل تھی، لیکن بہرحال وہ بھی انہی کی بیٹی تھی۔ پاپا، میں نے آج تک جو بھی چیز پسند کی وہ میرے دل سے کبھی نہیں اتری۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کچھ پسند کرتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو مشکور کس بنا پر ناپسند ہوا، اس میں کیا خامیاں نظر آئیں آپ کو؟ اس بات کی کیا اہمیت ہے جبکہ تم میری ناپسندیدگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ خیر مشکور کو ناپسند کرنے والے کے لیے اس کی وجوہات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ شہناز نے بے حد اعتماد سے کہا، آپ نے بڑی صفائی سے دامن بچا لیا، لیکن میں جانتی ہوں مشکور کو ناپسند کرنے کی وجہ مشکور کا کوئی عیب یا برائی نہیں، آپ کی ایک پسند ہے، عثمان حفیظ۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا، پاپا نے ممی سے کہا۔ پھر وہ اس کی طرف مڑے، نازو تم نے زیادتی کی، مجھے بدنیت تک ٹھہرا دیا، لیکن میں تم پر غصہ نہیں کروں گا، میں تمہارا باپ ہوں، اس توہین کو پی جاؤں گا۔
البتہ میں تمہیں اس کی خامیاں ضرور بتاؤں گا، تمہیں سمجھاؤں گا کہ وہ مجھے کیوں پسند نہیں، مگر میں اس سے پہلے تم سے ضرور پوچھوں گا کہ تمہیں وہ کن خوبیوں کی بنا پر پسند ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ شہناز کے لیے پاپا کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ چند لمحے تو اس کے ذہن نے کام ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے مشکور کی خوبیاں یاد کرنے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ وجیح ہے، اس کی شخصیت پرکشش ہے، اسے اپنے اوپر بلا کا اعتماد ہے، وہ مضبوط آدمی ہے، پرعزم اور محنتی۔ وہ ایسا ہے جیسا کسی مرد کو ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کھوکھلی باتیں کر رہی ہے تو پاپا کو کیا قائل کرے گی۔ بس پاپا، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ تم نے کتنی خوبیاں بیان کی اس کی۔ پاپا نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، وہ وجیح ہے، یہ کوئی خوبی نہیں، اس کی شخصیت پرکشش ہے، یہ صرف تمہارے دل کی بات ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اسے اپنے اوپر بلا کا اعتماد ہے، یہ بھی کوئی خوبی نہیں۔ خود اعتمادی معقول حد تک ہو تو خوبی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو یا تو وہ شخص بے وقوف کہلاتا ہے یا پھر منافق ہوتا ہے۔ وہ مضبوط آدمی ہے، یہ محض تمہارا حسن ظن ہے۔ وہ پرعزم اور محنتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ تم بیٹھ کر سوچو کہ کیا کسی مرد کو ایسا ہونا چاہیے؟ شہناز چڑ گئی۔ آپ صرف اسے رد کرنا چاہتے ہیں عثمان کی خاطر۔ عثمان کو بیچ میں مت لاؤ شہناز، ممی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم بیچ میں مت بولو فہمیدہ بیگم، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، ہمیں نازو کی ہر بات سننا ہوگی۔ پاپا نے ممی کو ٹوک دیا اور اس کی طرف مڑے۔ دیکھو بیٹی، میں 3 دن پہلے اس سے ملا اور میں نے پہلے ہی نظر میں اسے ناپسند کیا۔ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے، اپنی طویل کاروباری زندگی میں ہزاروں انسانوں سے واسطہ پڑائے، ہزاروں انسانوں کو برتا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا پہلا تاثر کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے صرف اس لیے مسترد کر رہے ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے آپ کا ہم پلہ نہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ وہ مجھے آسائشات فراہم نہیں کر سکے گا۔ لیکن پاپا، مجھے آسائشات کی کوئی طلب نہیں۔ تم نے خواہ مخواہ میری بات کاٹی، پاپا نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اور تم بدگمانی بھی بہت کرتی ہو۔ پوچھو اپنی ممی سے کہ مجھ سے ان کی شادی ہوئی تو میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا تو ایمان ہے کہ دولت بیوی اور بچوں کے نصیب سے ملتی ہے۔ میں تو اپنے داماد کو صرف اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں، دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، دولت میرے پاس بہت ہے۔ شہناز، ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے کہ تمہارے لیے ایک وقت کے دودھ کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، ممی نے کہا۔ پھر محمود کی پیدائش کے بعد ایک دن پھر گئے ہمارے۔ میں تمہیں کچھ بتا رہا تھا نازو، بات وہیں سے شروع کرتا ہوں، پاپا نے کہا۔ مجھے اپنی مردم شناسی پر بھی اعتماد ہے اور اپنی غیر جانبداری اور سچائی پر بھی۔ مشکور کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں، جیسا ظاہر کرتا ہے در حقیقت ویسا نہیں۔ مجھے یقین تھا اس پر، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے خود پر اعتماد نہیں کیا۔ میں عثمان کو پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ، وہ بیٹوں کی طرح عزیز ہے مجھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے میں اس کی خاطر لاشعوری طور پر مشکور میں عیب نکال کر اسے مسترد کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کے متعلق چھان بین کرائی، اور یقین کرو مشکور میرے خدشات سے بڑھ کر برا ثابت ہوا۔ اس کے دوست تک متفق ہیں کہ وہ ایک مطلبی اور خود غرض ہے۔ اس کے باس کا کہنا ہے کہ وہ ہڈ حرام ہے اور محنت کرنا نہیں جانتا، صرف اپنے باپ کی وجہ سے اسے ملازمت ملی ہوئی ہے۔ وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور سنو، وہ جھوٹا ہے، اس کے والد کوئی گزٹڈ آفیسر نہیں، محض کلرک ہیں۔ ان کی اتنی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ وہ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کاروباری لوگوں کو ان سے کام پڑتے رہتے ہیں۔ خود مشکور میں کوئی ایسی خوبی اور اہلیت نہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے مستقبل کی آس لگائے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ موصوف کو جوئے اور شراب کے علاوہ ایک ایسی لت بھی ہے جس کا میں تمہارے سامنے تذکرہ نہیں کر سکتا۔ ان لتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ مقروض رہتا ہے، بس باتیں کرنے کا فن سے خوب آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تم جیسی لڑکیوں کو بھی لبھا لیتا ہے اور لوگوں سے قرض لینے میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ یہ ہے تمہارا مشکور احمد۔ اب تم اپنے ذہن میں قائم اس کی خوبیوں کا موازنہ ان مصدقہ برائیوں سے کر کے خود ہی فیصلہ کر لو۔
جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب کا سب تصدیق شدہ ہے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 6 سماعت فرمائیں۔